ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ کیس پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے مستقبل کی بنیاد، اگر آپ پاکستان کے اندر ہارس ٹریڈنگ روک، اگر سینٹ کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیوز ہوئیں جس کے ذریعے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹ خریدے جا رہے تھے، وہ ویڈیوز الیکشن کمیشن کو پیش کی گئیں، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت کارروائی ہوتی تو آج یہ لوگ بیچنے خریدنے کا دھندا بند ہو جاتا، لیکن الیکشن کمیشن کی جو اپنے فرائض سے انہوں نے انجام دہی نہیں کی، اس کی وجہ سے آج دوبارہ ہارس ٹریڈنگ کا ہمیں سامنا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات لکھی تھی، الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ ٹریسیبلٹی بنائیں ووٹوں کی، یعنی اگر سینٹ کے الیکشن میں کوئی بندہ ووٹ دیتا ہے جو سیکرٹ ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے ووٹ بیچا ہے تو پھر آپ ووٹ ٹریس کر سکیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس بحران کا سامنا ہے کہ اب بھی جو ممبران ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، ان کی منڈی لگی ہوئی ہے، ایک اسٹاک ایکسچینج کھلی ہوئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ رکھنے جا رہا ہے۔ اگر ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تا حیات ہو گئی اور اس کے بعد جو ووٹ ہے اس پہ تو اسپیکر صاحب جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن اگر یہ نااہلی تا حیات ہوگی تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا سپریم کورٹ کا۔ سیدھی بات ہے، دیکھیے میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر۔ اگر مجھے اختلاف ہے پارٹی سے، میں استعفیٰ دوں گا، میں دوبارہ اپنے الیکٹریٹ کے پاس جاؤں گا، دوبارہ اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ میرا یہ مدعا ہے، میری پارٹی اور میرا لیڈر میرے سے اتفاق نہیں کر رہا، میرے خیال میں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ میرے فیصلہ دے دیں۔ عوام کا ووٹ ہوگا تو آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آؤں، کسی پارٹی لیڈر کے نام کے اوپر کسی مینیفیسٹو میں ووٹ لے کے آؤں اور میں پھر اسی کو ہی خنجر گھونپ دوں۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ یہ فیصلہ ایک کلیدی فیصلہ ہوگا ہمارے مستقبل کے لیے۔ اچھا فواد صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس ملک میں اپوزیشن میں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ 2018 میں ووٹ عمران خان کو پڑے، لیکن عمران خان کو پڑے ووٹ کو خرید کر اب وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ سینٹ کے الیکشن میں جب عبدالحفیظ شیخ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو آڈیوز آئیں، ویڈیوز آئیں جہاں پہ کھلے عام خرید و فروخت کی جا رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایکشن اگر لیا جاتا تو آج یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دھبا ہے، یہ دوبارہ نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال اب بھی دیکھتے ہیں آئین کے، ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز پہ کہ وہ آئین کی تشریح اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ٹھیک کریں گے، اور یہ جو راستہ کھلا ہے پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کا، جو کہ معذرت کے ساتھ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ جو ہماری پی ڈی ایم حکومت کے نام پہ ایک جو تحریک بنی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو جمہوری موومنٹ کہتی ہے لیکن وہ خرید و فروخت کی موومنٹ ہے۔ اور جس طرح بالکل ٹھیک کہا فواد چودھری صاحب نے کہ اگر میں ایک رکن ہوں قومی اسمبلی کا تو میرا ووٹ جو مجھے ڈلا ہے وہ صرف میری ذات کو نہیں ڈلا، وہ جس انتخابی نشان سے میں لڑا ہوں، جس سیاسی جماعت سے میں لڑا ہوں، وہ اس کی امانت ہے۔ اب میں اسی امانت میں جا کے خیانت کر دوں اور اپنے ہی پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ دے دوں تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئے گی۔ ہاں، اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہوئے گا کہ وہ شخص، وہ رکن اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے، واپس اپنے ووٹروں کے پاس جائے ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ، اور پھر واپس ہاؤس میں آئے اور اگر ووٹ دینا چاہتا ہے خلاف ہو جائے۔ آپ ایک طرف 63 کی تشریح کے لیے آئے آپ کے ساتھ ہے کہ دیکھیے اتحادی ظاہر ہے ان کا جو پی ایم ایل کیو ہے وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہے، 2 منسٹریز ان کے پاس ہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں، تو جب تک اتحادی کابینہ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں، ایک طرف آپ 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں، دوسری طرف آپ نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اسپیکر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں۔ ابھی آپ نے کہا سر پھر آپ کے ایکشن میں تضاد نہیں؟ آرٹیکل 63A جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف سے متعلق ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کا فیصلہ اسپیکر نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔
5 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले ये फैसला दे चुका है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत आइन में दर्ज नहीं है तो वो फॉर लाइफ है, लेकिन वो जो फैसला है वो आर्टिकल 63 के ऊपर है। आर्टिकल 63A के ऊपर ये फैसला अभी नहीं था, तो हम तशरीह के लिए आए हैं कि जो 5 मेंबर बेंच का जो फैसला जो आर्टिकल 63 के ऊपर है, क्या वही 63A के ऊपर भी लागू होगा या नहीं होगा, और हम समझते हैं वही फैसला लागू होगा। अच्छा चौधरी साहब, प्रोसीडिंग के दौरान पीटीआई की डंडा बर्दाश्त फोर्स के हवाले से भी कुछ बात हुई, वो ज़रा बताइए। पीटीआई एक मिडिल क्लास की पार्टी, हम किसी तौर के ऊपर भी हमारी कोई फोर्सेस नहीं है, ना ही हम कोई JUI जैसी मजहबी शिद्दत पसंद जमात तो नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली या जमात। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करने वाली पार्टियां तो हम नहीं हैं। हम तो मिडिल क्लास की पार्टी हैं। हमारे जो सारे पढ़ा लिखा नौजवान है वो हमारा कोर कॉन्स्टिट्यूट करता है PTI का, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मॉरल्स हैं, अपने जो अखलाकियात हैं, हम उससे जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि MNA का वोट पार्टी का है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हाउस के अंदर जो खेल खेला गया उसका मदावा भी नहीं हुआ, और सिंध हाउस के बाहर बच्चे जज्बात पर काबू ना रख सके और एहतजाज किया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि सिंध हाउस के अंदर जिस तरह से ज़मीर फ़रोशी हुई उसे रोकना ज़रूरी था। अटॉर्नी